حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً تقریباً 6 یا 7 باتیں ہیں حضور نے جو وصیت کی ہیں جی، تو گویا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا وصیت نامہ ہے۔ یہ صرف حضرت ابو ذر کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اس لیے حضرت توجہ کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ سنیں، گویا کہ اللہ کے پیغمبر یہ بات ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ ابو ذر اوصیک بتقوی اللہ، میں سب سے پہلے وصیت تجھے یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے خیال میں اگلی باتیں نہ بھی آپ بتاتے نا، یہ بات ہی بڑی کمال کی ہے۔ اس کا مختصر الفاظ میں مفہوم عام عوامی زبان کے اندر یہ ہے، ہمیشہ یہ ذہن رکھنا تو جہاں بھی ہو، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، دکان پہ ہے، بازار میں ہے، کسی بھی مقام پر ہے، دنیا کے کسی کونے خطرے میں ہے، بس یہ ذہن بنا کے رکھنا ہمیشہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی بھی کام کرنے لگے نا ایک دفعہ سوچ لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں جی۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، ابو ہریرہ اگر تیرے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تیرے زندگی کے سارے کام ہی خوبصورت ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں نا، بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، غلط کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ یا کوئی بھی کام کرتا ہے غلط جی، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا جی۔ لیکن جب یہ ذہن ہوگا اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور جن آنکھوں سے میں غلط کام کرنے لگا ہوں، یہ ان آنکھوں کو اسی وقت اندھا کرنا چاہے تو اندھا کرنے پر بھی قادر ہے، تو خیال کریں کون بندہ یہ غلط کام کرے گا جی۔ تو پہلا کام آپ نے یہ فرمایا، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت ابو ذر کہتے ہیں قل تو میں نے کہا زدنی، حضور کچھ اور بھی بتائیں۔ ذرا رغبت اور شوق، حرص دیکھیں، حرص صحابی کا، ایک بات بتا دی، یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز و جل، دوسرے پھر میری نصیحت یہ ہے زندگی بھر قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہنا اور اللہ کا ذکر بھی ہمیشہ کرتے رہنا۔ قرآن پڑھتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عجیب بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نصیحت کے بعد میں اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ تقوی کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر تیرے دل میں تقوی پیدا ہوا تیری زندگی کے سارے کام خوبصورت ہو جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت اور ذکر سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ ذِكْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ، ایک یہ ہے کہ جب تو یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرے گا نا، اللہ آسمان میں فرشتوں کے سامنے تیرا تذکرہ کریں گے۔ تو یہاں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا، رب فرشتوں کے درمیان تیرا تذکرہ کریں گے، دیکھو وہ میرا بندہ بیٹھا ہوا میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ دیکھو میرا بندہ بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے۔ وَنُورُ اللَّكَ فِي الْأَرْضِ، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا جب کثرت کے ساتھ تو قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، زمین کے اندر اللہ تیرے چہرے کو رونق عطا فرمائیں گے، تیرے لیے نور کا ذریعہ بن جائے گا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ذر قل تو میں نے کہا زدنی، یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیں مجھے۔ آپ نے فرمایا علیک بطول الصمت، یہ بات اگر سمجھ لیں نا جی، خدا کی قسم بڑی کمال کی بات ہے، زندگی سنور جائے۔ پاکستان کے لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے، پاکستانی بندہ شاید کوئی ہو جو اس کے اوپر عمل کر سکے جی۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ نے فرمایا تیسری وصیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ علیک بطول الصمت، ہو سکے تو ہمیشہ خاموش رہا کر، بولا نہ کر۔ جتنا زیادہ بندہ بولتا ہے نا اتنا زیادہ خرابت پیدا ہوتی ہے جی، گندگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو خاموش رکھا کر، کم سے کم بولا کر۔ اور آپ کی سیرت بھی آپ نے شاید پڑھی ہوگی،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شمائل ترمذی کے اندر آپ علیہ السلام کے لیے یہ بات آتی ہے، اللہ کے پیغمبر زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے، کوئی ضرورت کی بات ہے تو وہ کرتے ہیں، نہیں تو کوئی نہیں کرتے۔ یہ زبان بڑی عجیب شے ہے جی، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی جی۔ ایک بندہ آدھا گھنٹہ بھی چپ کر کے بیٹھا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گونگا بند ہے، سارا دن کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات۔ روزے کی حالت کے اندر بندہ خاموش نہیں رہتا، روزے کے علاوہ کے بارے میں آپ سن لیں کیا ہو، اور کچھ بھی نہ ہو تو آخر کے اندر پھر شروع ہو جائیں گے سیاست کے اوپر جی، اور کچھ بھی نہ ہو جی، موبائل کے اوپر بعض لوگ لگے ہوتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، جب باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور سناؤ جی کیا حال ہے، بادشاہ کوئی نہیں ویسے لگا ہوا ہے جی، ساری پوچھنی ہے کھایا کیا ہے، پیا کیا ہے، پہنا کیا ہے، کتنی مرتبہ باتھ روم میں گیا تھا، آج کیا ہوا، ساری باتیں ہو گئیں، صرف پھر بھی دل نہیں بھر رہا، ہوش اور ہے کچھ نہیں، ایسے لگا ہوا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم خاموش رہنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے خاموش رہنے کے۔ نمبر ایک، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، حضور نے فرمایا دنیا کے اندر ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے جو شیطان کو بھگانے والا ہو جتنا خاموشی شیطان کو بھگاتی ہے۔ شیطان بھاگ جاتا ہے اس بندے سے جو خاموش رہتا ہے۔ وَعَوْنُ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اس کی وجہ سے تیرے دین کا معاملہ اللہ تیرے اوپر آسان کر دیں گے، اللہ خود مدد فرمائیں گے تیری۔ تو تین باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات، صحابی نے کہا زدنی یا رسول اللہ کوئی اور بھی بتائیں، آپ نے فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کر جی، کثرت کے ساتھ ہنسا نہ کر، زیادہ نہ ہنسا کر۔ کیوں؟ اس کے دو نقصان آپ نے بتائے ہیں جی، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، ایک یہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے انسان کا، اور دوسرا وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، بندے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے جی زیادہ ہنسنے سے۔ چار چیزیں ہو گئی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ زدنی، کچھ اور بتائیں جی، آپ نے فرمایا قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچ بات ضرور کہا کر چاہے وہ کڑوی کیوں نہ لگے، کسی کو پسند ہے یا نہ ہے وہ بات ضرور کہہ دینی ہے، ڈرنا کسی سے نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا زدنی یا رسول اللہ کچھ اور بتائیں مجھے، آپ نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ دین کا کام کرنا ہے نا، کوئی بندہ ملامت کرتا ہے جی، جو مرضی ہے کرتا رہے جی۔ ایک آدمی ہے شریعت کے مطابق شادی کرتا ہے، لوگ اس پر طنز کرتے ہیں، بڑی بات ہے یہ کیا، یہ کوئی شادی ہے، یہ تو فوتگی کے برابر شادی ہے جو تو نے کی ہے۔ ایک بندہ شریعت کے مطابق فوتگی والا وقت گزارتا ہے، مثلا کہتا ہے کوئی تیجا نہیں ہوگا، کوئی 40واں نہیں ہوگا، کوئی ختم شریف نہیں ہوگا، جیسے آج کل لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے جی، مرنے کے بعد ختم شریف ہے، تیسرے دن یہ ہوگا، دوسرے دن یہ ہوگا، فلاں دن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے ملامت کی، یہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ ٹینشن ہی نہیں لیتا، جو مرضی ہے کہتے رہو، میں نے صرف وہی کرنا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سیرت ہے، نہیں ڈرتا بندہ۔ ملامت کرنے والے ملامت کر کر کے مر جاتے ہیں، نہیں مانتا ان کی بات کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمال کا درجے کا انسان ہوتا ہے۔ آخری بات، صحابی نے کہا قلت زدنی، میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بتائیں مجھے جی، آپ نے فرمایا لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، لوگوں کے عیبوں کے بارے میں گفتگو نہ کیا کر، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، جو تیرے اپنے عیب ہیں نا، اپنے عیبوں پہ نظر رکھ اور دوسرے لوگوں کے عیبوں سے اندھا بن جا۔ اپنے اندر پائی جانے والی جو کمیاں ہیں نا، ان کو سامنے رکھ کے دوسرے لوگوں کے اوپر طنز نہ کیا کر، تمسخر نہ کیا کر، مذاق نہ کیا کر ان کا، جس کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں جی، ان کو آپ کی وصیتوں کا نام دیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو وصیتیں فرمائی ہیں نا، ان پر عمل کرنے سے پھر ملے گا کیا، وہ بھی آپ علیہ السلام نے بتا دیا۔ اللہ ہمیں تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔